محترم بزرگ اور عزیز دوستوں، بڑے زور و شور کے ساتھ اطراف ملک میں یہ آواز گونج رہی ہے اور یہ صدائیں لگائی جا رہی ہے کہ آزادی ہند کی لڑائی صرف ہندوؤں نے لڑی ہے، لہذا ہندوستان ہندو راشٹر ہے۔ اس لیے کبھی RSS، بجرنگ دل اور شیو سینا جیسی تنظیمیں مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کرتے نظر آ رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے کہ بتاؤ، جب سرزمین ہند پر انگریزوں کا تسلط ہوا، جب سرزمین ہند کی مانگ کے سندور کھرچا جا رہا تھا، خوبصورت عمارتوں کو مسمار کیا جا رہا تھا، تو اس وقت اس ملک کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے کون لوگ آ رہا تھا؟ سورج سے زیادہ روشن تحریک آزادی میں ہمارے کردار کو مشکوک نگاہ سے دیکھتے ہو تو سنو، ہم ملک کے رکھوالے ہیں، ایک سال برابر تم ہو کہ تمہیں پرسن فضائے آئینے دی۔ جب تم انگریز کے جنگل میں جھگڑے ہوئے تھے، سانس لینے کی تم کو مہلت نہ تھی، تو اس وقت اس ملک کی گود میں کوئی مائی کا لال اتنی جرأت نہیں کر سکتا تھا جو انگریزوں کے خلاف آواز اٹھا سکے، کوئی دنیا کے سپر پاور کا مقابلہ کرنے کے لیے آواز اٹھا سکے۔ لیکن دیکھو ہمارے بے باکی کو، جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی، وہ شیر دل انسان، خدا کے انسانیت کا مسیحا شاہ اللہ محدث دہلوی کا فرزند شاہ عبدالعزیز تھا۔ وہ آواز کیا تھی؟ وہ آواز یہ تھی کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے اور ملک ہندوستان کا آزاد کیا جائے۔ چنانچہ عبدالعزیز کی آواز انگریزوں کے لیے خطرناک پیغام بن چکا تھا۔ یہ آواز سن کر انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی تھی، اور اسی آواز کے سہارے علماء ہند اور خاصطور سے علماء دیوبند اپنے سر سے کمر باندھ کر انگریزوں کو حکومت کو ختم کرنے کے لیے میدان میں نکل پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر علماء کرام کو توپوں کے منہ پر باندھ کر گولا دے دیا جاتا۔ اس رب کعبہ کی قسم، علماء کرام کے گوشت کے لوٹے لٹ اڑ گئے، آسمان خون سے رنگین ہو گئے۔ لمحات میں پھر یہ بھی دیکھا کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے درختوں سے باندھ کر نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا جایا کرتا تھا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے بوریوں میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں میں نشانہ بنایا جایا کرتا تھا۔ علماء کرام کو سوروں کے حال میں بند کر کے بہتی ہوئی انگاروں میں ڈال دیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ اے مولویوں، تم صرف یوں کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے تو تمہیں ابھی کے بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، علماء کرام آگ میں پک گئے، بھن گئے، لیکن انگریزوں کے سامنے گردن نہیں جھکائی۔ میں اسی بات پہ اس اشعار کے ساتھ اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، اپنے اجداد کو کبھی بدنام نہ ہونے دیں گے، یہ حویلی کو کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے، دیکھنا ہے تو دیکھ، حکومت دے کر کسی شہر میں محرام نہ ہونے دیں گے۔ وآخر دعوانا نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، مکہ چاچا ابوبکر صدیق یہ بڑی جوشیلے کے ساتھ بیان کر رہے تھے۔ آپ لوگ یہ مت سمجھ رہے کہ طلبہ باہر کے ہیں، یہ اسی مکتب میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہیں پر اس کا پروگرام تیار کیا گیا ہے اور ماسٹر حسنین صاحب نے بھی 10 روپے بچے کا حوصلہ افزائی کیا ہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برکات عطا فرمائے۔ اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محمد قمر الزمان ابن شاہ جہاں وہ تشریف لائے، ناجہ کلام سے مستفیض فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا انداز میں تقریر